یہ حق ہے کہ ہمارے اندر ہی کمی ہے، یہ حق ہے کہ ہمارے اندر ہی کمی ہے، ورنہ جنت تو مومن کے لیے ہی بنی ہے۔ آپ سبھی سامعین و ناظرین کو میرے یوٹیوب چینل رفتہ رفتہ جانب حق کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ معزز سامعین، جن لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے اور دینی معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں، اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے ویڈیوز ضرور دیکھا کریں، علماء کرام سے وابستہ رہیں تاکہ جنتی بن کر اس دنیا سے جائیں۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور جنتی نہ بن سکے تو ہمارا اس دنیا میں آنا بیکار ہو جائے گا۔ جب انسان قیامت کے دن جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھے گا اور اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا تو کہے گا کاش میں اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ پیدا ہوتا اور نہ جہنم میں دھکیلا جاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہنم سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، خدا تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ مولا تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیشہ جنت کے طالب رہیں، جنت کی جستجو میں رہیں۔ معزز سامعین، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کلمہ توحید۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان مومن ہو جائے گا جبکہ اس کا معنی اور مطلب نہ سمجھتا ہو؟ تو میرا کیا، ہر علماء کرام کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، بغیر معنی مطلب سمجھے صرف کلمہ پڑھنے سے انسان ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ آج کل بہت سے لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑے بڑے پوسٹ پر ہیں، نمازی ہیں، روزے کے پابند ہیں، بچپن جوانی کے دور سے گزرتے ہوئے بڑھاپے میں پہنچ گئے، لیکن ابھی تک کلمے کا معنی اور مطلب نہیں معلوم ہے۔ تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مومن ہونے کے لیے کلمے کا معنی مطلب سمجھ کر کلمہ پڑھنا اور اس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا ضروری ہے، ورنہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جب مومن نہیں تو اس کا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کوئی نفع نہیں دے گا۔ صرف رٹا رٹایا کلمہ زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کلمہ کا معنی مطلب دماغ میں رکھ کر کلمہ پڑھیں اور زبان سے پکا اقرار کریں اور دل سے بھی پکا یقین کریں۔ زبان سے پکا اقرار کرنے اور دل سے پکا یقین کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ اب پھر سوال یہی ہے کہ ہم زبان سے پکا اقرار کس چیز کا کریں اور دل سے پکا یقین کس چیز کا کریں؟ مین مدعا یہی ہے۔ جس کا لینگویج عربی ہے، یعنی جس کا بھاشا عربی ہے، وہ تو کلمہ پڑھتے ہی سمجھ جائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا۔ لیکن جس کا بھاشا عربی نہیں، اس کے لیے اپنی زبان میں معنی مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اردو سمجھتے ہیں تو اردو میں ترجمہ یاد کر لیں، جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں وہ انگلش میں یاد کر لیں، جو لوگ پنجابی، مراٹھی یا جو بھاشا سمجھتے ہیں اس بھاشا میں ترجمہ یاد کر لیں۔ دنیا کے جس خطے علاقے کے رہنے والے ہیں وہ اپنی مادری زبان میں اپنے علاقے کے علماء سے کلمے کا ترجمہ دریافت کر لیں اور یاد کریں، یا اپنی بھاشا میں کتابیں لے لیں اور بغور کلمہ کا ترجمہ یاد کر لیں۔ بہرکیف کوئی بھی صورت اختیار کریں، لیکن آپ کلمہ کا ترجمہ اپنی زبان میں ضرور یاد کر لیں۔ اس بات کو ہوا میں نہ اڑائیں۔ میری نظروں میں لگ بھگ سینکڑوں لوگ ایسے گزرے ہیں جو بڑھاپے کو پہنچ گئے یا آدھی عمر گزر گئی ہے اور نماز روزہ کے پابند بھی ہیں، لیکن کلمہ کا معنی مطلب پوچھنے پر پتہ چلا کہ انہیں کلمہ کا معنی مطلب معلوم ہی نہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میری نظروں میں سینکڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کو کلمہ کا معنی مطلب معلوم ہی نہیں ہے، تو پورے دیش میں کتنے ہوں گے اور پوری دنیا میں کتنے کروڑ ہوں گے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اب غور کیجئے
کیا ایسے لوگ جنت کے مستحق ہوں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگ پوری طرح سے مومن ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کا روزہ اور ان کی نمازیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ساری عبادتیں بیکار چلی جائیں گی۔ اس لیے ہمارا کہنا ہے، یہ حق ہے کہ ہمارے اندر ہی کمی ہے، یہ حق ہے کہ ہمارے اندر ہی کمی ہے، ورنہ جنت تو مومن کے لیے ہی بنی ہے۔ اس لیے میں ان تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں جن کے پاس علم دین کی کمی ہے، جلد سے جلد کلمہ کا ترجمہ یاد کر لیں اور پکا مومن بن جائیں، تاکہ قیامت کے دن کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو اور ہمارا دنیا میں آنا باعث وبال نہیں بلکہ باعث رحمت ہو جائے۔ کلمہ کا ترجمہ بالکل آسان ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا یاد کرنے میں۔ یہ صرف ہماری بے توجہی ہے کہ آج تک یاد نہیں کر پائے۔ بالکل آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اسی ترجمہ کا زبان سے پکا اقرار کرنا ہے اور دل سے پکا یقین کرنا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کی نظر میں بھی ایسے لوگ ہوں یا آپ کے دوست و احباب یا رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوں تو ان تک بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ اچھی چیزوں کو پھیلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہو آپ کے ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کا ایمان سلامت ہو جائے تو اس کا فائدہ یقیناً آپ کو بھی ہوگا اور مجھے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔